بعض اوقات حافظ صاحب ہم واقعہ کربلا کو ڈومیسٹک لیول پر لیتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ کربلا کے واقعے کو ہمیشہ آپ عالمی تناظر میں دیکھیں۔ کیا بات ہے، چونکہ کربلا ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کا اثر صرف پاکستان میں یا انڈیا میں یا عرب دنیا میں، بلکہ کربلا ایسا واقعہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا، بے شک، اور ایک ایسی مثال قائم کی۔ میں ایک بات پڑھ رہا تھا کہ جب امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور آپ کے سر انور کو لے جایا جا رہا تھا تو نہال بن عمر نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ جب سر انور بازار شام سے گزر رہا تھا تو اس کے آگے ایک شخص چل رہا تھا اور وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، اللہ تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ اب تلاوت قرآن، سر انور، اللہ، نواسہ رسول، اللہ، وہ پڑھتے پڑھتے ایک آیت پہ پہنچا۔ اس نے پڑھا کہ افا حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جی، اصحاب کہف کے واقعے کیا جی ذکر آیا، بالکل۔ اور یہ وہ واقعہ تھا کہ جس میں 309 سال تک اصحاب کہف سوئے رہے تھے اور ان کے کتے کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ تو اس واقعے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ افا حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ کہف کا واقعہ جو اصحاب کہف ہیں، والرقیمی اور جو کتبے والے ہیں یعنی جن کا نام کتبوں پر لکھا گیا، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجیب ترین علامات میں سے تھا، عجیب ترین نشانیوں میں سے تھا۔ یہ آیت جب پڑھی گئی تو نہال بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ نے سر مولا امام حسین کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور کہتے ہیں کہ فَأَنْتَقَ اللَّهُ رَأْسَ فَقَالَ أَعْجَبُ مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ قَتْلِي وَحَمْلِي، کہ وہ پڑھنے والے نے آیت پڑھی کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ترین واقعہ ہے، تو سر انور نے کہا کہ اعجب من اصحاب الکہف، وہ واقعہ عجیب تھا لیکن اس سے زیادہ عجیب واقعہ اور اس سے زیادہ غریب واقعہ قتلی، مجھے قتل کرنا ہے امت کا، وحملی، اور میرے سر کو نیزے پر اٹھانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے عجیب تر واقعہ ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ کربلا کو جب آپ عالمی تناظر میں دیکھتے ہیں تو مولا کائنات نے، اور آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ تو یہی ہے نا کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے، جی، لیکن کربلا کا واقعہ کیا ہے کہ جس میں امت نے، جن پر محبت اہل بیت فرض بھی تھی اور قرض بھی تھی، تو انہیں وہ فرض نبھانا تھا اور قرض اتارنا تھا، انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس سے بڑھ کر عجیب اور اس سے بڑھ کر غریب واقعہ کیا ہوگا؟ لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں جان دے کر یہ بتا دیا کہ حسینی کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ، اللہ، کیا کہنے، کیوں کہ حسینی ہوتا ہی وہ ہے۔ وہ غالباً علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک شعر میں فرمایا کہ برتر از اندیشہ سود و ضیاء زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، یعنی جو مومن ہوتا ہے اس کی جو زندگی ہے وہ سود و ضیاء کے اندیشے سے برتر ہے، یعنی اس کی زندگی میں یہ والا پہلو تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ نفع ہے یا یہ نقصان ہے، بلکہ اس کا فلسفہ کیا ہوتا ہے کہ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، یعنی وہ فلسفہ حیات کو یوں جانتا ہے کہ زندگی جان ہے، کبھی یہ زندگی ہے، اور جان نہیں ہے یہ بھی زندگی ہے، یعنی وہ جان ہونے اور جان نہ ہونے، حیات ہونے اور ممات ہونے، اس سے ماورا ہوتا ہے۔